پھر مولا علی نے فرمایا تختم بالعقیق، عقیق پہنا کرو، اس لیے کہ اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی ولی اللہ، عقیق پہنا کرو، یہ پہلا پتھر ہے جس نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور مجھ علی کی ولایت کو ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی طرح ہے اول من کتب بالقلم ہوا ادریس، سب سے پہلے قلم تراش کر قلم سے اگر کسی نے لکھا ہے تو سب سے پہلا قلم سے لکھنے والا کاتب حضرت ادریس ہے۔ اول من کتب بالقلم وہو ادریس، توجہ چاہوں گا، اول من کتب بالقلم وہو ادریس کتب بالقلم علیہ، اور ادریس نے قلم سے جو پہلا لفظ لکھا ہے وہ علی لکھا ہے۔ قربان جائیں علی کی عظمت پر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ اب روایت اول من کی روایات میں ایک روایت اب جو آپ کے لیے اس مضمون پر ہے، اول من المیاہ اقرہ ولایت علی ابن ابی طالب وہو ماء الحیات، سب سے پہلا پانی جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اسی کو اللہ نے آب حیات نام دے دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ اولوں میں ماشاءاللہ، اول من المیاہ اقر بولایت علی ابن ابی طالب وہو ماء الحیات، سب سے پہلا پانی جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اس کا نام آب حیات ہے۔ آب حیات اگر خضر پی لیں تو ہزاروں سال سے زندہ رہیں، وہ آب حیات پینے والے ہیں اور امام زمانہ عین الحیات۔ وَالتَّخَتُّمُ بِالْيَمِينِ، عقیق کی انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنتا ہو۔ اب اگر میرے پاس وقت ہوتا تو یہ بڑا فلسفہ ہے، لیکن 1 گھنٹے کا ہے پورا، اس لیے کہ کچھ زمانے میں یہ کوشش ہوئی تھی کہ انگوٹھی داہنے ہاتھ میں نہیں پہننی چاہیے، اور یہ ایک جنگ کی طرف اشارہ ہے، لیکن میں نہیں بتا سکتا اسے، انشاءاللہ پھر کبھی جس کو پوچھنا ہو میرے سے پوچھ سکتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ایسا ہوا تھا کہ داہنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے بائیں ہاتھ میں کسی جنگ میں پہن لی گئی تھی، سنت رسول مٹانے کے لیے۔ اب مولا نے کیا فرمایا کہ سنت کو زندہ رکھو رسول کی، اور آپ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنو، عقیق کی انگوٹھی۔ بعض روایات میں ہے عقیق نے ولایت علی کو قبول کیا ہے۔ التحتم بالیمین، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ تو اب یہاں پر کلیئر کر دیں، کیونکہ بچہ کو کہہ سکتا تھا کہ آپ نے تو جملہ کہہ دیا اور آپ کے الٹے ہاتھ میں بھی ہے، تب اس کے معنی کیا ہیں، تو اس کو آپ کو بالکل کلیئر کر دیتے ہیں اور پریکٹیکلی بتا دیتے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے مڈل فنگر میں، جو اس میں مڈل فنگر کون سی مانی جاتی ہے؟ اب اگر آپ اس بحث میں آ جائیں تو مڈل فنگر تو ہوتی نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ تو تھم ہوتا ہے، جب یہ تھم ہو گیا تو مڈل ہے کوئی اس میں؟ مڈل تو یہ ہو گئی، پھر یہاں تو کوئی فنگر ہی نہیں ہے ہمارے۔ تو جب مڈل فنگر کہا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس وقت پھر تھم نہیں کہا جاتا، پھر اس کو بھی فنگر ہی مانا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ میں 4 فنگر ہے 1 تھم ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے 5 فنگر ہے۔ تو 5 فنگر جب ہوتی ہے تو یہ مڈل ہو جاتی ہے۔ مڈل فنگر میں کہا گیا ہے کہ انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے، لیکن اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر صرف یہاں پہنی ہے تو بہتر ہے کہ نہ پہنی جائے، لیکن اگر اس میں بھی پہنی ہے اور ساتھ میں اس میں پہن لی ہے، اس میں بھی پہن لی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف اس میں ہو
تو کہا جاتا ہے بہتر نہیں ہے یہ بنو امیہ کی بھی علامت ہے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے بعض جگہ قوم لوط کی علامت ہے. لیکن اگر آپ نے دونوں میں پہن لی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ نے مڈل فنگر ہی میں نہیں پہنی ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک سوال ہو سکتا ہے، اب آ جائیں وہ والا موضوع کہ الٹے ہاتھ میں انگوٹھی نہ پہنے. تو ہم نے تو الٹے میں پہنی ہوئی تھی. تو اگر صرف الٹے میں ہو تو یہ علامت ہے بنو امیہ کی اور دشمنان اہل بیت کی. اگر ایک انگوٹھی ہو تو اس وقت صرف سیدھے ہاتھ میں پہنی جائے، اور وہ بھی اس میں بہتر ہے یا اس میں بہتر ہے. اگر ایک ہے تو بس ایک ہے تو ہم نے یہاں پہن لی، یا ایک ہے تو ہم نے یہاں پہن لی. یہ علامت ہے مومن کی، اور روایتوں میں یہی بیان ہوا ہے التحتم بالیمین. لیکن اہل بیت کے مقابلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دشمنان اہل بیت کی علامت تھی یہ چیز کہ الٹے ہاتھ میں پہنتے تھے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ہم ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہمارے دیگر مذاہب اسلامی ان کو مانتے ہیں کہ یہ سنت رسول اللہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ شیعوں کی اور اہل بیت کی علامت بن چکی ہے. آپ کے خیال میں عقیق جو ہے صرف شیعوں میں مستحب ہے؟ لیکن آپ کو تعجب ہوگا بہت سارے مفتیوں نے جو دوسرے مذاہب کے ہیں فتویٰ دیا ہے کہ عقیق نہ پہنو، کیونکہ اگر اس کو پہنو گے تو یہ شیعوں کی اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی علامت بن چکی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ عقیق پہنتے تھے اور تاکید بھی فرماتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا عقیق کالا بھی تھا، کالے عقیق کو بھی پہنتے تھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر کائنات سے بھی فرمایا کہ آپ سرخ عقیق دائیں ہاتھ میں پہنا کریں، تاکہ یہ مقربین کی نشانی ہے. اور مقربین کون ہیں؟ وہ ملائکہ جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب ہیں. اسی طرح خدا کی طرف اٹھنے والا ہاتھ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو. جس ہاتھ میں انگوٹھی ہو اور عقیق کا نگینہ پہنا ہوا ہو وہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہاتھ ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے عقیق پہنا ہوا ہو اس کے رزق میں وسعت ہوگی، خداوند کریم کی طرف سے بلا و مصیبت سے بچے گا، جابر سلطان سے، جابر حاکم سے بچے گا، ظالم سے بچے گا، خوف و جبر سے اس کو چھٹکارا حاصل ہوگا. اور اس طرح دیگر فضائل بھی ذکر کیے گئے. تو بعض یہاں لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ اتنا فضائل ایک پتھر کے، یہ وہ پتھر ہیں جس طرح کہ عام مٹی ہمارے لیے کھانا بھی حرام ہے اور عام مٹی کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم خاک شفا کی طرف آتے ہیں تو خاک شفا چھوٹی سی جو ہے چھوٹا سا اس کا دانہ اور چھوٹی سی اس کی مقدار کھانے سے ہم ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں اور شفا یاب ہو سکتے ہیں، جس طرح روایات اہل بیت ہیں. کیونکہ وہ خاک شفا منسوب ہو گئی اہل بیت علیہ السلام سے، اسی طرح جو چیزیں منسوب ہو جائیں ان کی پھر اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ عقیق کا پتھر جو ہے حضرت موسیٰ جب کلام کرنے گئے، کلیم اللہ نبی ہیں اللہ کے ساتھ جبل طور پہ، تو وہاں اللہ نے نور حضرت موسیٰ سے، چہرے کے نور سے عقیق کو خلق کیا. اور یہ پتھر جو ہے عقیق، یاقوت، فیروزہ، یہ وہ پتھر ہیں جو جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں، اور جنت کے وہ پہاڑ ہیں جو اہل بیت کے ارد گرد ہیں، اور یہ وہ پتھر ہیں جن کی فضیلت اہل بیت نے بارہا فرمائی ہے. اسی طرح سفر میں بھی امان کا باعث بنے گا آپ کے ساتھ یہ، کیونکہ یہ پتھر جو ہیں خدا کے ذکر کو بھی سنتے ہیں، خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور خدا نے ان کو اہمیت دی ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچتے. ہم عام کسی عہدیدار کی طرف جائیں تو ہم واسطہ تلاش کرتے ہیں. تو خدا کی ذات تو وحدہ لا شریک ذات ہے، اور اہل بیت جو ہیں وہ عصمت و طہارت کے مالک ہیں. تو ہم گناہگار اور عیبدار شخص ہیں، تو ہم وسیلے کے ساتھ ان تک پہنچتے ہیں، تاکہ ان تک پہنچتے پہنچتے ہمارے کم سے کم گناہ ہوں اور کم سے کم ہماری غلطیاں ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں شاعر حسینیہ ہوں، شاعر اہل بیت ہوں یا شاعر اللہ ہوں، یہ ہمیں ان تک پہنچاتی ہیں اور ہمیں صحیح طریقے سے ان تک پہنچاتی ہیں.
इसी तरह एक रिवायत ये भी है कि जिस शख्स ने अकीक पहना हुआ है उसकी एक नमाज 70 नमाजों के बराबर होगी। ये भी फजीलत अकीक में से है। और अकीक के जो पत्थर हैं उसकी बहुत सारी किस्में, कोई भी आप पहन लें, आप अकीक पहनने के मिस्ताक में आ जाएंगे और उसकी फजीलत पा लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा शरफ़ और फजीलत जो है वो सुर्ख अकीक को है। उसको आप दाएं हाथ में पहने ताकि आप उससे मुकम्मल तौर पर फैज़ याब हो सकें।